ان آیات میں جو عائلی زندگی کا اعلیٰ مقصد بیان فرمایا گیا ہے، اس کا تعلق براہ راست تزوج کے مضمون سے ہے۔ کیوں ازدواجی زندگی خدا تعالیٰ نے قائم فرمائی، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اور دراصل بنیادی مقصد، جیسا کہ ہر معمولی فہم کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے، انسانی زندگی کا تحفظ ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ زندگی کا تحفظ اور بقائے نسل ہے، تاکہ ہر چیز کی نسل باقی رہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ یہ بنیادی مقصد کن ذرائع سے حاصل ہوا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ ایک لمبا مضمون ہے، لیکن براہ راست یہاں اس مضمون کا صرف اتنا تعلق ہے کہ انسان کے مقام تک پہنچتے پہنچتے انسانی زندگی اتنے بلند مقاصد حاصل کر لیتی ہے کہ اس کے نتیجے میں محض بقائے نسل مقصد نہیں رہ جاتا، بلکہ ایسی نسل کا بقا مقصد بن جاتا ہے جو متقی ہو، جو نیک ہو، جو خدا ترس ہو۔ اور محض نسل کو جاری کرنا انسانی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بس وہ مضمون جو بظاہر مشترک ہے ہر حیوانی زندگی میں، اسے اس آیت نے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں باقی حیوانی زندگی پیچھے رہ جاتی ہے، اور انسان تمام حیوانی زندگی سے ممتاز ہو کے نظر آتا ہے، کیونکہ بظاہر جنس کے نتیجے میں یا جنسی تعلقات کے نتیجے میں صرف اولاد پیدا ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس مقام پر خدا اپنے رحمان بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے، اس مقام پر ان رحمان بندوں کے منہ سے یہ دعائیں نکلتی ہیں کہ اے خدا، ہمیں صرف اولاد نہیں چاہیے، ہمیں ایسی اولاد چاہیے جو متقی ہو۔ ہمیں صرف بیویاں نہیں چاہیے، ایسی بیویاں چاہیے جو متقی ہوں اور ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان پیدا کرنے والے ہوں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا کرنے کی دعا کے بعد یہ فرمانا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، یہ بتاتا ہے کہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک دراصل تقوی دیکھنے میں ہے، دین کو سدھرا ہوا دیکھنے میں ہے۔ اسی مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں، یہ ہو میں دیکھ لوں تقوی سبھی کا، جب آئے وقت میری واپسی کا۔ آخری وقت میں میری یہ تمنا ہے کہ جاتے ہوئے میری نظر جب اپنی اولاد پہ پڑے تو وہ متقی ہوں۔ بین ہی اسی آیت کے مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اردو میں دعائیہ رنگ دیا ہے۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، چونکہ ان لوگوں نے صبر سے کام لیا ہے، اس لیے ان کو جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اور وہاں انہیں نیک تمناؤں، دعاؤں اور سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ دوسرا مقصد جو قرآن کریم سے ثابت ہے، وہ رفاقت، اعلیٰ رفاقت ہے اور تسکین قلب ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ تمہارے اندر خدا تعالیٰ نے جو مودت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے ہیں، ان کی تسکین کے لیے بیاہ شادی کا نظام بنایا گیا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکینت حاصل کرو اور ایک دوسرے کی رفاقت سے زندگی کا سفر زیادہ عمدہ طریق پر طے کر سکو۔
پھر قرآن کریم فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کے واسطے دے دے کر تم ایک دوسرے سے خیر چاہتے ہو، جس کے نام پر استدعا کرتے ہو. والارحام، اور رحمی رشتوں کو نہ بھولنا، خصوصیت کے ساتھ رحمی تعلقات کو فروغ دو. اس آیت سے اور بعض دیگر آیات سے ایک تیسری بنیادی وجہ بیاہ شادی کی یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جس میں عائلی زندگی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہو، اور خاندان کی بنا پر سوسائٹی قائم کی جائے، انفرادیت کی بنا پر سوسائٹی کا قیام نہ ہو. باہمی رشتہ داریوں کا مضبوط بندھن، اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے حسن سلوک، ایک دوسرے سے پیار اور محبت، گویا کہ خاندان کی کو بنیاد بنایا ہے اسلام کے سوشل سسٹم کا. ہر سوشل نظام کی ایک روح اور ایک فلسفہ ہوتے ہیں. اسلامی سوشل نظام کی روح اور فلسفہ خاندان کے نظام کو تقویت دینا ہے، جس کی بنیاد ارحام پر ہے. چنانچہ وہاں جو ازدواجی زندگی کے لیے دعا سکھائی، وہ بھی رحمان خدا کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے سکھائی. اور رحمی رشتوں کو تقویت دینے کا رحمان سے تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی کھول کر بیان فرما دیا کہ رحم اور رحمان دونوں ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. اس لیے وہ شخص جو رحمی رشتوں کو کاٹتا ہے، اس کا رحمان خدا سے بھی تعلق کٹ جاتا ہے. بس یہ مضمون آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. یہ تین بنیادی وجوہات ہیں جو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عائلی یا ازدواجی زندگی کی بنا ہے. اور جب ہم غور کرتے ہیں دنیا کے حالات پر، تو ان کے سوا باقی ساری وجوہات سے شادیاں کی جاتی ہیں اور ان باتوں کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نقشے کو جس طرح پایا دنیا میں، اس طرح یوں بیان فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها واظفر بذات الدین تربت یداک. عموماً لوگ جو دنیا میں شادیاں کرتے ہیں وہ دین کو سب سے آخر پہ کر دیتے ہیں اور اولیت دیتے ہیں مال کو، حسب و نسب کو اور جمال کو، اس کے حسن کو. فاظفر بذات الدین، تم دین کو اولیت دو، دین کو غالب رکھو. تربت یداک، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ناکام اور نامراد رہو گے، بد نصیب ہوگے. یہاں ایک لفظ دین میں وہ تینوں مضمون بیان فرما دیے گئے جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، پہلے ذکر کیا ہے. یعنی قرآن کریم نے جو تین بنیادی وجوہات بیان فرمائی ہیں، شادی کے محرکات بیان کیے ہیں، وہ سارے دین سے تعلق رکھنے والے ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ دین میں ان تمام مضامین کا خلاصہ بیان فرما دیا جو قرآن کریم نے مختلف آیات میں ہمارے سامنے کھول کر رکھے، اور فرمایا کہ بدقسمتی سے لوگ دین کو آخر پر کرتے ہیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو تم دین کو فضیلت دو اور دین کو اول کرو.